السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ آپ کی وہ ایبزارپشن اور مارجنل کاسٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ بھائی سمجھ تو آ گئی تھی نا ایبزارپشن اور مارجنل کاسٹنگ کی. ایبزارپشن کاسٹنگ کے اندر ہم نے وہی ٹریڈیشنل اپروچ اپنائی ہوئی تھی جس میں کہ ہم گراس پروفٹ بھی کیلکولیٹ کرتے تھے اور نیٹ پروفٹ پر پہنچ جاتے تھے، اور مارجنل کاسٹنگ میں ہم کنٹریبیوشن مارجن معلوم کرنے کے بعد نیٹ پروفٹ کی فگر پر پہنچتے تھے. اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں، اس لیے اب دوبارہ سے ایبزارپشن اور مارجنل کاسٹنگ کی باتیں نہیں کروں گا. لیکن ہاں، اب جو آج میں ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک آپ کو اسی صورت میں سمجھ آئے گا اگر آپ مارجنل کاسٹنگ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. تو مارجنل کاسٹنگ میں ہم نے سیلز میں سے ویریبل کاسٹ کو لیس کیا تھا تو ہمارے پاس آیا تھا کنٹریبیوشن مارجن. اب میں وہ گراس کنٹریبیوشن مارجن نیٹ کنٹریبیوشن مارجن کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، وہ اب آپ کو معلوم ہے. بس اب آپ یہ ذہن میں رکھیے، سیلز مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن. اب اس ویریبل کاسٹ میں آبویس ہے کہ پروڈکشن اور آپریٹنگ دونوں ویریبل کاسٹ شامل ہے، اور پھر ہمارے پاس آ گیا کنٹریبیوشن مارجن، اور اس کنٹریبیوشن مارجن میں سے ہم نے لیس کر دیا فکسڈ ایکسپینسز کو، تو ہمارے پاس آ گیا پروفٹ. یہ چیز ہم نے مارجنل کاسٹنگ میں پڑھی تھی. اب جناب اسی بات پر بیس کر کے ہم نیکسٹ جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سی وی پی انالیسس. آپ کو سلائیڈ اس وقت بتا رہی ہے سی اسٹینڈس فار کاسٹ، وی اسٹینڈس فار والیوم، اینڈ پی اسٹینڈس فار پروفٹ. ہاں، کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس. تو سی وی پی انالیسس میں ہم نے دیکھنا ہے کاسٹ میں تبدیلی آئے تو ہمارے پروفٹ پر کیا اثر پڑتا ہے. والیوم مینز سیلز، نمبر آف یونٹس سولڈ. سمپلی سینگ آپ کے والیوم میں تبدیلی آئے تو پروفٹ پر کیا اثر پڑتا ہے اور کاسٹ پر کیا اثر پڑتا ہے. اور ایک پروفٹ ٹارگیٹ پروفٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو کتنی سیلز پرائس اور کتنی کاسٹ کا کمبینیشن رکھنا پڑتا ہے. انفیکٹ یہ کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس کو اگر آپ فردر ڈیٹیل سے دیکھیں تو 4 ویریبلس کا کمبینیشن ہے. دیکھیے سلائیڈ پر، یہ 4 ویریبلس کون سے ہیں؟ سیلز والیوم، ویریبل کاسٹ، فکسڈ کاسٹ اور پروفٹ، یا نیٹ انکم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سیلز والیوم ہو گیا، اب اس میں ویریبل کاسٹ اور فکسڈ کاسٹ یہ دونوں کاسٹ ہو گئے، اور نیٹ انکم پروفٹ. تو اس کو ہم سی وی پی انالیسس کے نام سے پکارتے ہیں. کاسٹ مینس فکسڈ اینڈ ویریبل کاسٹ، وی فور والیوم مینس سیلز ریونیو، کیونکہ اس کے پیچھے آپ نے نمبر آف یونٹس کتنے سیل کرنے ہیں ملٹی پلائڈ بائی آپ کی سیلنگ پرائس پر یونٹ کر کے تو آپ کے پاس سیلز والیوم آ جاتا ہے، اور الٹیمیٹ ریزلٹ از پروفٹ. تو یوں سی وی پی انالیسس ہم اس کو کہتے ہیں. تو جناب سی وی پی انالیسس میں جس بات پر ہم زیادہ ایمفسس کریں گے وہ ہوگی کنٹریبیوشن مارجن. اینڈ وی نو ویری ویل کہ واٹ از کنٹریبیوشن مارجن. ان فیکٹ کنٹریبیوشن مارجن از دا ریزلٹ آف میچنگ ویریبل کاسٹ اور ایکسپینسز ود دا سیلز اور والیوم. ویریبل کاسٹ کو آپ جب سیلز میں سے لیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن آ جاتا ہے. اس کنٹریبیوشن مارجن کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا آپ کے سی وی پی انالیسس میں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کنٹریبیوشن مارجن
in fact contributes to meet fixed cost. Contribution margin اگر fixed cost سے زائد ہوگا تو profit ہوگا, otherwise نہیں. اور اگر contribution margin fixed cost سے کم ہوگا تو جتنا کم ہوگا اتنا ہی لاس. اوکے, اور اگر contribution margin fixed cost کے برابر آ جاتا ہے تو زیرو پروفٹ یا زیرو لاس. ٹھیک ہے نا, سلائڈ پر دیکھ لیجئے. سیلز میں سے آپ سب سے پہلے ویریبل کاسٹ کو لیس کرتے ہیں تو آپ کا کنٹریبیوشن آتا ہے, اور کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو لیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس پروفٹ آتا ہے. اب اگر کنٹریبیوشن مارجن اور فکس کاسٹ برابر ہیں تو پروفٹ کا آئے گا, پھر تو پروفٹ زیرو. ٹھیک ہے نا. بہرحال ان چیزوں کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے آج ڈسکس کرنا. تو ابھی میں آپ کو ایک سادہ سا کوشچن سالو کرواتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ڈفرینٹ سینیریوز ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ تبدیلی رونما کی جائے اس کے اندر تو ریزلٹ کیا ہوگا, اگر فلانی تبدیلی اس کے اندر کی جائے تو ریزلٹ کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. آئیے جی کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن جناب آپ سے کہہ رہا ہے کہ 90 یونٹس آف پروڈکٹ پی آر سیل کیے جاتے ہیں 100 روپی پر یونٹ کے حساب سے, اور ویریبل کاسٹ ہماری پروڈکشن اور سیلنگ کی ملا کر بنتی ہے 75 روپیز پر یونٹ, اور جناب فکسڈ کاسٹ ہے ہماری 2250. 90 یونٹس ہمارے 100 ایچ کے حساب سے سیل ہوتے ہیں, اور 75 روپیز پر یونٹ ہماری ویریبل کاسٹ ہے پر یونٹ, اور فکسڈ کاسٹ ان ٹوٹل دی ہوئی ہے 2250. اب اس گیون ڈیٹا کی موجودگی میں ہم نے پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے, لیکن کس اپروچ پر؟ یس, مارجنل کاسٹنگ کی اپروچ پر, یعنی کہ کنٹریبیوشن مارجن کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے پروفٹ کیلکولیٹ کرنا. تو جناب ہم سیلز میں سے پہلے ویریبل کاسٹ کو لیس کریں گے, ہمارے پاس کیا آئے گا ریزلٹ؟ کنٹریبیوشن مارجن, اور اس کنٹریبیوشن مارجن میں سے لیس کریں گے فکسڈ کاسٹ. دیکھو یاد ہے نا آپ کو لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ مارجنل کاسٹنگ اپروچ کے تحت فکسڈ کاسٹ تمام کی تمام پیریڈ کاسٹ تصور کی جاتی ہے. پیریڈ کاسٹ مینس which is charged to the profit and loss account in total. اس کو ہم پروڈکشن میں شامل نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ پروڈکشن میں شامل ہونے کی وجہ سے انوینٹری کا حصہ بنتی ہے. یاد ہے وہ بات؟ لہذا فکسڈ کاسٹ بھلے پروڈکشن سے متعلق ہو اور بھلے وہ آپریٹنگ ایکسپینسز سے متعلق ہو, آپ نے اس کو پیریڈ کاسٹ ہی کے طور پر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو چارج کرنا ہے. لہذا ہم نے یہاں پر اس بات کو بڑا ہی آسان رکھا ہے, اس میں انوینٹری کے جھمیلوں میں پڑے ہی نہیں, کوئی انوینٹری کی کیلکولیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. یہاں پر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جناب ہم نے 100 روپیز پر یونٹ سیلنگ پرائس رکھی ہوئی ہے, 90 یونٹس سیل کیے ہیں, 75 روپیز پر یونٹ ہماری ویریبل کاسٹ ہے, اور 2250 ہماری فکسڈ کاسٹ ہے ٹوٹل. اب ہم کریں گے کیا؟ 90 یونٹس جو سیل کیے ہیں ملٹی پلائڈ بائی 100, یہ ہمارے پاس سیلز آ جائیں گی ٹوٹل. 90 یونٹس ملٹی پلائڈ بائی 75 ہمارے پاس ویریبل کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جائے گی. یاد ہے ایسے کیا تھا ہم نے پہلے بھی. ویریبل کاسٹ آف گڈ سولڈ, جو چیزیں بکی ہیں ان میں ویریبل کاسٹ کیا تھی, اور پھر ہمارے پاس آئے گا کنٹریبیوشن مارجن, اور فائنلی اس کنٹریبیوشن مارجن میں سے ہم مائنس کر رہے ہوں گے فکسڈ کاسٹ, اور تب پروفٹ یا لاس کی باتیں آئیں گی. آئیے جی اب ہم سلائڈ پر اس کے سولوشن کو دیکھتے ہیں.
اور ہمیں یہ سولوشن بتا رہا کہ 9,000 روپیز ہماری سیلز ہیں جو کہ بنی 90 یونٹس ملٹیپلائڈ بائی 100 کے ساتھ. اور جی ویریبل کاسٹ ہماری ہے 6,750. یہ ہمیں حاصل ہوئی 90 یونٹس کو 75 روپیز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے. اپنے کیلکولیٹرز آپ ریڈی رکھیے. دیکھیے کیلکولیٹر انتہائی اہم ضرورت ہے آپ کی. اگر بغیر کیلکولیٹر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً اٹھیے اور کیلکولیٹر لے کر آئیے. یہ چیزیں کیلکولیٹ نہیں کرو گے تو کیا سمجھو گے یار. ساتھ ساتھ کیلکولیشن کرنی ہے اور نوٹ بک اور بال پوائنٹ تو ہے ہی لازمی. اوکے تو آئیے ہم دوبارہ سے سولوشن پہ چلتے ہیں. تو جناب آپ نے 90 کو جب 75 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس آیا 6,750. اور اب آپ نے 9,000 میں سے 6,750 لیس کیا تو یو گاٹ اے کنٹریبیوشن مارجن آف 2,250. اور جناب فکسڈ کاسٹ بھی تو آپ کی اتنی ہی تھی, تو نہ پروفٹ ہوا نہ لاس ہوا. اوکے ہم نے دیکھا کہ اگر کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ کے برابر ہو جائے تو نو پروفٹ نو لاس. اوکے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا سیلز والیوم بڑھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر کوئی پروفٹ ہوگا یا پھر بھی ہم نو پروفٹ نو لاس پر رہیں گے یا ہمیں لاس ہو جائے گا؟ کیونکہ جب سیلز والیوم بڑھائیں گے تو کاسٹ تو کوئی نہ کوئی بڑھے گی. آؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو جناب آپ نے اپنا سیلز والیوم بڑھا دیا 10 یونٹس سے, اور 10 کو جب آپ نے ملٹیپلائی کیا 100 کے ساتھ تو یو گاٹ 1,000 روپیز. دس از این انکریمنٹل سیل اور ویریبل کاسٹ ان 10 یونٹس کی بنتی ہے 750. کیسے؟ 75 into 10. اور جناب آپ کے پاس 250 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن آ گیا. اب آپ مجھے ایک بات سوچ کر بتائیے کہ اس انکریمنٹل سیلز کی وجہ سے کیا فکسڈ کاسٹ میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ آپ کے ذہن میں فوراً سے اس کا ایک بہیویئر آ رہا ہے اسٹیپ فکسڈ کاسٹ کا. ہم بھائی یہاں پہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ فکسڈ کاسٹ نہیں ہے, یہ آپ کی سمپل فکسڈ کاسٹ ہے. اٹ ول ریمین کانسٹینٹ واٹ ایور دا کیپیسٹی لیول اور ایکٹیویٹی لیول از. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ دیر ول بی نو چینج ان دا فکسڈ کاسٹ. اب بتاؤ کہ 10 مزید یونٹ سیل کرنے کی وجہ سے, یعنی کہ پہلے 90 یونٹ سیل کیے تھے, ناؤ یو آر سیلنگ 100 نمبر آف یونٹس, تو بتاؤ فکسڈ کاسٹ تبدیل ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فکسڈ کاسٹ کا بہیویئر ہم نے پڑھا ہوا ہے بہت اچھی طرح سے کہ فکسڈ کاسٹ ریمینز کانسٹینٹ ریگارڈلیس آف دا چینج ان ایکٹیویٹی لیول. ہم نے یونٹس بھلے 90 سیل کیے ہوں بھلے 100 یونٹس سیل کیے ہوں, فکسڈ کاسٹ ول ریمین سیم. اب دیکھو ہماری انکریز کتنی ہو رہی ہے کنٹریبیوشن مارجن میں؟ ہماری کنٹریبیوشن مارجن میں انکریز ہو رہی ہے 250 روپیز کی. سلائڈ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, دیکھ لیجئے آپ کے 1000 سیلز میں سے 750 کی ویریبل کاسٹ کو لیس کرنے سے آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن آ رہا ہے 250, اور اس کے اگینسٹ فکسڈ کاسٹ 0, تو پروفٹ میں کتنی انکریز آئے گی؟ ایگزیکٹلی 250 کی. تو جناب یہ 250 روپیز کی جو انکریمنٹل کنٹریبیوشن ہے ایگزیکٹلی یہی ہماری پروفٹ میں انکریز کا باعث بن رہی ہے, کیونکہ اس کے اگینسٹ فکسڈ کاسٹ کوئی نہیں, فکسڈ کاسٹ تو پہلے ہم میٹ کر چکے ہوئے ہیں. اب میں ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھیے سلائڈ پر, سلائڈ آپ سے کہہ رہی ہے جی کہ 9,000 plus 1,000 gives us 10,000 sales
and 6,750 plus 750 gives us 7,500 rupees کی ویریبل کاسٹ, اور کنٹریبیوشن مارجن ہو گیا ہمارے پاس 2,500. یہ بے شک اب 10,000 میں سے 7,500 کو لیس کیجئے, بے شک 2,250 کے کنٹریبیوشن مارجن میں آپ 250 کے انکریمنٹل کنٹریبیوشن مارجن کو شامل کیجئے, یو ول گیٹ 2,500. اور جناب اس 2,500 میں سے آپ کو جو لیس کرنا ہے وہ صرف اور صرف 2,250 کی فکسڈ کاسٹ کو لیس کرنا ہے, اور یو ول گیٹ دا پروفٹ آف 250. کیوں بھائی, کیسا رہا؟ ہم نے کیا سیکھا اس میں بولا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ونس دا فکسڈ کاسٹ ہیو بین میٹ, ہم فکسڈ کاسٹ اگر میٹ کر چکے ہیں کنٹریبیوشن کی مدد سے, کنٹریبیوشن مارجن کی مدد سے, تو اب جتنی بھی انکریز ہوگی وہ ہمارا پروفٹ ہی ہوگا. کس میں؟ کنٹریبیوشن مارجن میں جتنی بھی انکریز ہوگی. اوکے, ہمارا کنٹریبیوشن مارجن ہماری فکسڈ کاسٹ کو میٹ کر چکا تھا اور زیرو پروفٹ آ رہا تھا. اب آگے جتنا بھی ہماری انکریز بن رہی 250 کی وہ پروفٹ کی انکریز ہے. تو جناب اب ہم ایک اور سینیریو دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اگر ہم کوانٹٹی کو انکریز کرتے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پرائس کو انکریز کرتے ہیں تو کیا امپیکٹ آتا ہے. لائک پرائس ہم سپوز 10% انکریز کرتے ہیں, ہماری مینجمنٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے 10% پرائس انکریز کرنی ہے. ہم نے اب پروڈکٹ 100 روپے کے حساب سے نہیں سیل کرنی, بلکہ ہم نے یہ پروڈکٹ 110 روپے کے حساب سے سیل کرنی. تو جی اگر 110 روپے کے حساب سے سیل ہوگی تو کیا امپیکٹ ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ پر. ہماری سیلز جناب 100 یونٹس کی ہے اور پرائس اب 110 روپیز پر یونٹ ہو گئی, اور یوں ہمارے پاس ٹوٹل سیلز کی اماؤنٹ آئی 11,000 روپیز. لیکن ویریبل کاسٹ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی, وہ 100 یونٹس ملٹیپلائڈ بائی 75 روپیز پر یونٹ ہی ہوگی, اور 7,500 روپیز کی ہماری ویریبل کاسٹ آئے گی. دیکھیے ویریبل کاسٹ میں کیوں تبدیلی آنی چاہیے؟ نہ ویریبل کاسٹ پر یونٹ بڑھی, نہ نمبر آف یونٹ سولڈ بڑھے, ہم نے تو پرائس بڑھائی ہے. نمبر آف یونٹ سولڈ وہی 100 نمبر آف یونٹ سولڈ ہیں. پرائس 100 روپیز پر یونٹ کی بجائے 110 روپیز ہو گئی. ہم نے 10% پرائس انکریز کر دی. 100 کا 10% 10 روپیز ہوتا ہے. وہ 10 روپیز جب 100 میں پلس کیے تو 110 روپی ہمارے پاس نئی پرائس آ گئی. نمبر آف یونٹس وہی ہمارے پاس 100 ہے جو ہم نے سیل کی ہیں. تو آپ کی سیلز بڑھ رہی ہیں نا, سیلز انکم بڑھ رہی ہے. ویریبل کاسٹ تو اتنی 75 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ہی ہے, ملٹی پلائڈ بائی وہی 100 نمبر آف یونٹس جو آپ نے سیل کی ہیں. تو 7,500 کی آپ کے پاس ویریبل کاسٹ آ گئی. اب 11,000 میں سے 7,500 کی ویریبل کاسٹ جب آپ لیس کریں گے تو آپ کے پاس 3,500 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن آئے گا. اب جب 3,500 روپیز کا کنٹریبیوشن مارجن آپ حاصل کر چکے ہیں تو اس میں سے آپ لیس کریں گے وہی فکسڈ کاسٹ 2,250 روپیز. یو ول گیٹ a profit of 1,250. یہیں پر رکیے اور اس کو آبزرو کیجیے, بالکل اس کو آبزرو کریں. ہمارے پاس سیلز میں 1,000 روپیز کی انکریز ہوئی تھی, اور وہی 1,000 روپیز کی انکریز ہمارے کنٹریبیوشن مارجن میں نظر آ رہی ہے, اور وہی 1,000 روپیز کی انکریز ہمارے پروفٹ میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب آپ کی فکسڈ کاسٹ میٹ ہو چکی ہوئی ہے, وہی پچھلی والی بات ہی ہے, لیکن اب ہم پرائس میں انکریز کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. ونس وی ہیو میٹ دا ٹوٹل فکسڈ کاسٹ, تو کیا بات ہے
کہ جتنی بھی انکریز ان کنٹریبیوشن مارجن ہوگی وہ ہمارے پروفٹ میں ریفلیکٹ ہوگی ایز اٹ از, اتنی ہی. ہماری انکریز ان کنٹریبیوشن مارجن 1000 کی, اور وہی 1000 ہمارا انکریز ہو رہا ہے پروفٹ بھی. کمپیرزن کے طور پر پچھلی سلائڈ جس میں ہم نے 100 یونٹس 100 روپیز کے حساب سے سیل کیے تھے, اور یہ والی سلائڈ جس میں 100 یونٹس 110 کے حساب سے سیل کر رہے ہیں, ان کو ذرا آپ دیکھ لیجئے. دیکھیے آپ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, بالکل صحیح آبزرو کر رہے ہیں آپ کہ جب ہم نے 100 یونٹس 100 روپیز کے حساب سے سیل کیے تھے تو 10,000 روپیز کی سیلز تھی, اور جب 100 یونٹس کو 110 کے حساب سے سیل کیا تو 11,000 کی سیلز ہو گئی. 1000 آپ کی سیلز انکریز کر گئی, اور جناب وہی 1000 کی سیلز کی انکریز کنٹریبیوشن مارجن میں انکریز کا باعث بن رہی ہے, اور وہی 1000 کی انکریز آپ کے الٹیمیٹلی پروفٹ میں انکریز کا باعث بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے ہم کاسٹ والیوم پروفٹ انالیسس پڑھ رہے ہیں. اس میں ابھی میں نے آپ کو والیوم سے متعلق بات چیت کی. ہم نے دیکھا کہ اگر یونٹس بڑھتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہے, اور پرائس بڑھتی ہے تو کیا امپیکٹ ہے. والیوم سے متعلق ہی, سیل سے متعلق ہی ہم ایک اور سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں, ایک اور حالت کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہے جناب اگر ہم سیلز پرائس پر یونٹ کو کم کر دیں تو کیا ہوگا. آئیے دیکھیے کیا ہوگا. آپ کی سیلز وہی 100 یونٹس کی ہیں, لیکن اب جناب آپ کی پرائس 90 روپیز کی ہو گئی, جس کی وجہ سے آپ کو اب سیلز انکم مل رہی ہے 9,000 روپیز کی, اور ویریبل کاسٹ وہی 100 یونٹس انٹو 75 روپیز پر یونٹ, اینڈ یو آر گیٹنگ the total of the same 7,500 rupees. You are having a contribution margin of 1,500. Contribution margin ہے, لیکن contribution margin کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کا کنسرن پروفٹ میں ہے. ابھی تو آپ نے میٹ کرنی ہے فکسڈ کاسٹ, اور فکسڈ کاسٹ کتنی ہے 2,250. تو کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو میٹ کریں گے, اور پھر دیکھیں گے پروفٹ ہوا یا لاس. دیکھیے کیا کہتی ہے جی سلائیڈ آپ کو کہ 1,500 میں سے 2,250 کو جب لیس کیا تو جناب لینے کے دینے پڑ گئے, آپ کا لاس آیا 750 روپیز کا. تو یہ تو بات کوئی اچھی نہ ہوئی کہ ہمیں لاس آ گیا. اب دیکھو مینجمنٹ کیوں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی آپ 90 روپے کا سیل کریں, آپ 100 کا سیل نہ کریں. بھائی مینجمنٹ اگر یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ آر پروڈکٹ شوڈ بی سولڈ فار 90 روپیز انسٹیڈ آف 100 روپیز پر یونٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا سیلز والیوم نمبر آف یونٹس بڑھانا چاہ رہے ہیں. مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ اب ہم نے یونٹ 100 روپے کا نہیں بیچنا جناب, 90 روپے کا بیچنا. آپ بتائیے کنزیومر بیہیویئر کیا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی چیز سستے داموں ملے گی تو آپ زیادہ اس کو پرچیز کریں گے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی. ٹیلی فون کالز جب مہنگی تھیں تو جلدی جلدی بات کی بند کر دیا, اور جب سستی ہوئی تو بات کی اور کرتے چلے گئے, آپ نے زیادہ یوز کیا. تو مینجمنٹ کا ڈیسیژن یہی ہوا کہ پروڈکٹ کو 10 روپے سستا کر دو. تو اب جناب آپ کے نمبر آف یونٹس بھی بڑھنے چاہیے نا, اتنے تو نہیں رہنے چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر پرائس پر یونٹ کم ہوتی ہے تو ہمارے نمبر آف یونٹس کتنے بڑھتے ہیں, اور وہ جب بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. دیکھیے سلائڈ پر جناب. اب حالات یہ ہیں کہ ہماری سیلز انکریز کر گئی 50% سے جناب 100 کی بجائے 150 نمبر آف یونٹ سیل ہو گئے ہمارے.
صرف 10 روپے پر یونٹ ہم نے قیمت کم کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اور مارکیٹ کا رسپانس کیا آیا؟ کسٹمر ہماری اس پروڈکٹ کو زیادہ خریدنا شروع ہو گیا. اب 150 نمبر آف یونٹس multiplied by 90 gives you 13,500. اور جناب یہ 13,500 کی سیلز میں سے آپ اب ویریبل کاسٹ جو کہ 75 روپیز پر یونٹ ہی ہے، لیکن اب یونٹ بڑھ گئے ہیں جناب، 150 نمبر آف یونٹس ہو گئے. اس کے ساتھ آپ نے جب 75 کو ملٹیپلائی کیا تو یو گاٹ 11,250 اور کنٹریبیوشن مارجن آ گیا 2,250. فکسڈ کاسٹ میٹ ہو گئے، نہ پروفٹ نہ لاس. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے 10 روپیز سے اپنی سیلز پرائس کو کم کیا تھا تو ہمارا والیوم بڑھنا چاہیے. دیکھو اب مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ کاسٹ ایکومولیشن پڑھی تھی، کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کیے تھے، کاسٹ ایلیمنٹس کی ڈیٹیلز پڑھی تھی. اب جناب مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ڈیسیژنز لے رہی ہے، لیکن اس کو ڈیسیژن لینے کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی. سمجھ رہے ہو باتیں؟ تو جناب مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب 10 روپے سے اگر ہم اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو کم کر دیں تو ہماری پروڈکٹ کتنی سیل ہوئے گی؟ پتا چلا کہ 50% سیل ہوئی. آپ مجھے بتائیں مینجمنٹ کو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں 50% سے زیادہ کی انکریز ریکوائرڈ ہے. اب مینجمنٹ جو ہوگی وہ مارکیٹ کی اسٹڈی پر بیس کر کے فیصلہ تبدیل کر دے گی، 10 روپے کم نہیں کرے گی. اوکے جیسے ابھی میں نے 3 سینیریوز آپ کو بتائے. ایک 100 روپے پر چیز بیچیں، 110 پر یا 90 پر. ان تینوں سینیریوز کے ڈفرینٹ ریزلٹس اور مینجمنٹ کی ڈفرینٹ ڈیسیژنس. آئیے اب ہم نیکسٹ ایک اور ڈیسیژن پہ چلتے ہیں. اب جناب مینجمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ 200% تک انکریز ہونی چاہیے سیلز، 10% کی ڈیکریز کے ساتھ سیلز پرائس میں. تو اب ہماری سیلز پرائس 10% سے ڈیکریز کر کے 90 روپیز کی ہو گئی اور سیلز والیوم ہمارا 100 سے انکریز کر کے 200 نمبر آف یونٹس کا ہو گیا. 200% بن گیا نا، 100 + 100 200 نمبر آف یونٹس آپ کے پاس آ گئے. اور 90 روپیز کا سیلنگ پرائس ہمیں اب ریزلٹ دے رہا ہے 18,000 روپیز ٹوٹل سیلز کا. اور جناب ویریبل کاسٹ ہمارے پاس 200 نمبر آف یونٹس کی ملٹیپلائڈ بائی 75 آ رہی ہے 15,000 روپیز کی. تو ہمارے پاس کنٹریبیوشن مارجن آ گیا 3,000 روپیز اور فکس کاسٹ وہی 2,250 اور ریزلٹ پروفٹ یس 750 روپیز. سو آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ ہمیں پروفٹ حاصل کرنے کے لیے 50% کی انکریز فیزیبل نہیں تھی. 90 روپیز کی سیلنگ پرائس پر 50% انکریز ان نمبر آف یونٹ سولڈ کے ساتھ ہم نے جو ریزلٹ نکالا تھا وہ 0 پروفٹ کا تھا. اور اب 90 روپیز کی سیلنگ پرائس پر ہم 200 نمبر آف یونٹ سیل کر کے جو ریزلٹ نکال رہے ہیں وہ ہمیں پروفٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے 750 روپیز کے. تو جناب یو مینجمنٹ مختلف سینیریوز بنا کر ڈسائڈ کرتی ہے کہ پرائس کتنی ہونی چاہیے، کتنی کوانٹٹی ہمیں سیل کرنا ہوگی تو جا کے ہم پروفیٹیبل ہوں گے، ادروائز نہیں. آئیے اب ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں. اس پہ کہتا ہے جی کہ بائی دا انکریز
in sales volume by 100%, fixed cost also increases up to rupees 2500. اب جی یہاں پر ہم نے assume کیا کہ ہماری فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ اسٹیپ فکسڈ کاسٹ ہے. ہم نے اگر نمبر آف یونٹس زیادہ سیل کرنے ہیں تو نمبر آف یونٹس پروڈیوس بھی تو زیادہ ہی ہوں گے. ہماری فکسڈ کاسٹ بڑھ گئی. اب اگر فکسڈ کاسٹ ہماری بڑھ جاتی ہے تو مینجمنٹ کا کیا ڈیسیژن ہوگا؟ آپ دیکھیے، آپ نے لاسٹ سینیریو میں اپنی کوانٹٹی کو ڈبل کیا تھا. کوانٹٹی اگر ڈبل ہو رہی ہے 10 روپیز کی ڈیکریز ان سیلز پرائس کے ساتھ، تو آپ کو 750 روپیز کا پروفٹ حاصل ہوا تھا. سلائڈ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 750 روپیز کا پروفٹ حاصل ہو رہا ہے اگر کوانٹٹی آپ کی ڈبل ہو رہی ہے، 200 ہو رہی ہے. اب اس سلائڈ کو آپ دیکھیے، آپ کی کوانٹٹی 200 ڈبل ہو گئی، 90 روپیز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یو گاٹ 18,000 روپیز ایز سیلز انکم، اور ویریبل کاسٹ آپ کے پاس آ گئی اب 15,000 روپیز. کنٹریبیوشن مارجن وہی 3,000 کا پچھلے سینیریو میں جو تھا. فکسڈ کاسٹ جناب اب ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ انکریز کر رہی ہے، اور پروفٹ ہمارا جناب ڈیکریز کر گیا 250 روپے سے. سو معلوم کیا ہوا کہ فکسڈ کاسٹ اگر انکریز کرے گی تو ہمارا پروفٹ ڈیکریز کرے گا. دیکھیے یہاں پر آپ کے تمام وہ کاسٹ بہیویئرز جو آپ نے پریویسلی پڑھے تھے اپلائی ہو رہے ہیں. آپ نے کاسٹ بہیویئر میں اسٹیپ فکسڈ کاسٹ پڑھی تھی کہ ایک خاص رینج کے بعد وہ کاسٹ انکریز کر جاتی ہے. ریلیونٹ رینج اس کو آپ نے پڑھا تھا. تو یہاں پر بھی ایک رینج گزر گئی. آپ نمبر آف یونٹس ڈبل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی فکسڈ کاسٹ میں 250 روپیز کا انکریز ہو رہا ہے. اب پریویس ایگزامپل میں نمبر آف یونٹس انکریز کرنے سے یو گاٹ اے پروفٹ آف 750 روپیز، اور اب وہ 750 روپیز کا پروفٹ 250 روپیز سے کم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ 250 روپیز ہیں جو کہ آپ کی فکسڈ کاسٹ میں انکریز کا باعث بنے تھے. تو فکسڈ کاسٹ نے کنٹریبیوشن مارجن میں سے مائنس ہونا ہے اور آپ کے پاس پروفٹ کی فگر آنی ہے. میٹر از کلیئر ناؤ. اب ہم ایک نئے سینیریو کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے جناب امپیکٹ آف انکریز ان ویریبل کاسٹ پر یونٹ بائی 20%. اب ہماری ویریبل کاسٹ پر یونٹ 20% سے انکریز کر رہی ہے. کتنی تھی جی آپ کی ویریبل کاسٹ پر یونٹ؟ دیٹ واز 75 روپیز. اب اس 75 روپیز کی ویریبل کاسٹ کا 20% بنتا ہے 15 روپے. انکریز کر دو. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے بھائی. مٹیریل کاسٹ انکریز کر گئی. اگین میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے تمام کاسٹ بہیویئر اپلائی ہوں گے. آپ نے ویریبل کاسٹ پڑھی ہوئی ہے، سیمی ویریبل کاسٹ بھی پڑھی ہوئی ہے، ویریبل کاسٹ بھی پڑھی ہوئی ہے، فکسڈ کاسٹ اینڈ اسٹیپ فکسڈ کاسٹ، یہی تو کاسٹ بہیویئر آپ نے پڑھے تھے نا. تو وہ تمام یہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں پر آپ نے توجہ دینی ہے. ویریبل کاسٹ میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ڈائریکٹ کاسٹ تو ہوتی ہی ہیں، پلس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈائریکٹ کاسٹ کا بھی کچھ پورشن ویریبل ہوتا ہے.
انڈائریکٹ مٹیریل ویریبل ہو سکتا ہے. اوکے اور اس طرح کی اور کئی ایگزامپلس ہیں. بات لمبی بھی ہو جائے گی اور ریپیٹیشن بھی آ جائیں گی ساری کی ساری, اس لیے ہم بات کو صرف یہیں تک رکھتے ہیں کہ تمام ڈائریکٹ کاسٹ یعنی کہ ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ ادر پروڈکشن کاسٹ. کچھ ادر پروڈکشن کی بھی تو ڈائریکٹ کاسٹ ہے نا آپ کی. جیسے میں نے ایگزامپلس آپ کو یاد ہوگا کہ جگس کی دی تھی, مولڈس کی دی تھی, اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ادر ڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہیں جو کہ نہ ڈائریکٹ مٹیریل ہوتی ہیں نہ ڈائریکٹ لیبر ہوتی ہیں. وہ تمام کی تمام ویریبل, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں ایک پورشن ویریبل کا, ایک پورشن فکسڈ کا. یہ ہم نے سیکھا ہوا پہلے. تو جناب وہ ویریبل کاسٹ جو 75 روپیز پر یونٹ ہم نے کیلکولیٹ کر رکھی تھی, اس میں 20% کا انکریز ہو گیا. 75 میں جب 20% انکریز کریں گے تو آپ کے پاس 90 روپیز آ جائے گا. اب دیکھو سیلز پرائس 90 اگر ہے, ہم ایزیوم کرتے ہیں سیلز پرائس 90 ہے, ویریبل کاسٹ آپ کی بھی 90 روپیز ہو گئی, تو کنٹریبیوشن مارجن تو 0 رہ گیا نا. ٹھیک ہے, دیکھ لو سلائڈ پر, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے 200 نمبر آف یونٹس, ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم وہی 200 ہی اب سیل کر رہے ہیں, 200 نمبر آف یونٹس جب 90 روپیز پر سیل کیے تو 18,000 روپیز کی سیلز انکم آئی. اور ویریبل کاسٹ آپ نے وہی 200 نمبر آف یونٹس کی جب 90 کے ساتھ ملٹیپلائی کی تو اگین وہی 18,000 روپیز کی آپ کی ویریبل کاسٹ آ گئی برابر برابر, اور کنٹریبیوشن مارجن ہو گیا 0. اور آپ کی جناب فکسڈ کاسٹ جب اس میں سے لیس ہوئی, وہی 2500 ہم نے وہ چیز ایزیوم کی ہوئی ہے کہ انکریزڈ فکسڈ کاسٹ ہے 2500 کی, تو ہمارے پاس لاس بھی ایگزیکٹلی 2500 روپیز ہی کا آیا. سو یہاں پر اب آپ کو دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کنٹریبیوشن مارجن 0 ہے تو تمام کی تمام فکسڈ کاسٹ آپ کا لاس ہے. اوکے اور دوسری بات کہ جیسے ہی آپ کی ویریبل کاسٹ انکریز کرتی ہے تو کنٹریبیوشن مارجن فال کر جاتا ہے. اوکے ویریبل کاسٹ انکریز کرے گی تو کنٹریبیوشن مارجن کم ہو جائے گا آپ کا. تو اپنی ڈفرینٹ سینیریوز میں کچھ باتیں جو سیکھی ہیں ان کو میں سم اپ کر رہا ہوں. تو جناب آپ نے دیکھا سب سے پہلے کہ ہمیں سی وی پی انالیسس کے لیے کنٹریبیوشن مارجن اپروچ پر بیس کرنا پڑتا. کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کیا ہے؟ وہی جو مارجنل کاسٹنگ میں ہم نے سیکھی تھی, یعنی کہ سیلز لیس ویریبل کاسٹ, اٹ گیوز اس کنٹریبیوشن مارجن. اس کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو لیس کرنے پر ہمیں جو معلوم ہوتی ہے بات وہ ہوتی ہے پروفٹ. اس کے بعد جناب ہم نے یہ چیز سیکھی کہ اگر ہم والیوم انکریز کر دیں تو پروفٹ پر کیا اثر پڑتا ہے. سب سے پہلے تو والیوم کو انکریز کرنے سے ہماری سیلز انکم انکریز ہوگی, اور پھر والیوم انکریز کرنے سے ہماری ویریبل کاسٹ بھی انکریز ہوگی. ہم نے نمبر آف یونٹس سولڈ کو ایزیوم کیا ہے کہ وہ اب انکریز ہو گئے ہیں. یاد رکھیے گا جب بھی
نمبر آف یونٹ سولڈ انکریز ہوں گے تو آپ کنٹریبیوشن مارجن کی انکریز کو پروفٹ میں انکریز کے طور پر شامل کریں گے. یہ بڑی باریک سی بات ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا. آپ کے نمبر آف یونٹس 90 سے 100 ہوئے تھے, اب وہ 10 نمبر آف یونٹس جب آپ کے انکریز ہوئے تھے تو 10 into 100 1000 روپیز آپ کی سیلز میں انکریز ہوئے تھے, اور 10 into 75 آپ کی ویریبل کاسٹ میں 750 کی انکریز آئی تھی. تو وہ آپ کی 1000 سیلز کی انکریز اور 750 ویریبل کاسٹ کی انکریز آپ کو ایک نتیجہ دے رہی تھی 250 روپیز کے کنٹریبیوشن مارجن میں انکریز کا, اور یہی ایز اٹ از آپ کے پروفٹ میں انکریز کا باعث بن رہے تھے. یاد ہے نا؟ تو یہاں پر ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نمبر آف یونٹس انکریز کر رہے ہیں تو ہم انکریزڈ نمبر آف یونٹس کو کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں, تو جو انکریز آئے گی آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن کی, وہی انکریز ہوگی آپ کی پروفٹ کی. انکریمنٹل کنٹریبیوشن مارجن ول بی دا انکریز ان پروفٹ. فالو کر گئے اس پوائنٹ کو بھی؟ آگے چلتے. آپ نے سیلز پرائس کو انکریز کیا تھا. اب سیلز پرائس کو انکریز کرنے کی وجہ سے آپ کی ویریبل کاسٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا, لیکن ہاں کنٹریبیوشن مارجن بڑھ گیا تھا. سیلز پرائس کے انکریز کرنے کی وجہ سے وہ 110 روپیز کی جب سیلز پرائس ہوئی تھی, نمبر آف یونٹس وہی 100 رہے تھے, آپ کی 1000 روپیز کی سیلز انکریز کر گئی تھی, وہی 1000 روپیز آپ کے کنٹریبیوشن مارجن میں انکریز کے طور پر نظر آ رہے تھے, اور وہی 1000 روپیز آپ کے پروفٹ میں انکریز کے طور پر نظر آ رہے تھے. اور یہاں پر میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ فکسڈ کاسٹ اگر میٹ ہو گئی ہے ایک مرتبہ, تو جو بھی انکریز ہوگی کنٹریبیوشن مارجن میں وہی آپ کے پروفٹس میں انکریز ہوگی. باتیں سم اپ کر رہا ہوں, وہی ہیں جو کہ میں نے آپ کو پورے لیکچر میں بتائی. اور اسی طرح سے اگر سیلز پرائس پر یونٹ میں آپ ڈیکریز کرتے ہیں تو آپ کی کنٹریبیوشن مارجن ڈیکریز کر جاتی ہے. کنٹریبیوشن مارجن ڈیکریز کرتی ہے تو پروفٹ ڈیکریز کرتا ہے. اوکے لیکن یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اگر آپ سیلز پرائس پر یونٹ ڈیکریز کر رہے ہیں تو مینجمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ سیلز والیوم انکریز کرے گا, نمبر آف یونٹس جو آپ سیل کر رہے ہیں وہ انکریز کرے گا. تو نمبر آف یونٹس اگر اتنے انکریز کریں کہ آپ پروفٹ میں پہنچ جائیں تو مینجمنٹ پرائس میں ڈیکریز کا ڈیسیژن لے گی, ادروائز نہیں. کلیئر؟ اور پھر میں نے فائنلی آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر ہم ویریبل کاسٹ میں انکریز کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی وجہ سے ہمارے کنٹریبیوشن مارجن میں کمی واقع ہوگی. اگر ویریبل کاسٹ انکریز ہوتی ہے تو ہماری کنٹریبیوشن مارجن ڈیکریز ہوگی, الٹیمیٹلی پروفٹس ڈیکریز ہو جائیں گے. اچھا بھائی, اب میں آپ کو ایک فائنلی ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں, اس کو اب آپ ذہن میں رکھیے گا. بڑی آسان سی سلائڈ ہے, دیکھیے. اس میں جناب آپ چند ایکویشنز دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے قطعاً نئی نہیں ہے. ایک تو وہ جو سیلز مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن ہے, الحمدللہ کافی پریکٹس کر چکے اس کی. دوسری بات
کہ کنٹریبیوشن مارجن پلس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو سیلس. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. سیلس مائنس کنٹریبیوشن مارجن از اکول ٹو ویریبل کاسٹ کہہ دوں, یا سیلس مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن کہہ دوں, یا کنٹریبیوشن مارجن اور ویریبل کاسٹ کو ایڈ کر کے سیلس کہہ دوں, تو اس میں کون سی کوئی نئی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں جسٹ میں آپ کو اسٹرائک کروا رہا ہوں, کیونکہ جو ایگزامینیشن کوسچنز ہوں گے یا پریکٹس کوسچنز ہوں گے اس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں فوری طور پر اگر اسٹرائک نہیں کریں گی آپ کے ذہن میں, تو آپ پڑھے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, کہیں گے پتہ نہیں کیا سوال ہے. اس لیے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور آپ کو آتی ہیں. بی کانفیڈنٹ. سیلس مائنس ویریبل کاسٹ از کنٹریبیوشن مارجن. آپ اس کو الٹ سیدھ کر لو. ٹھیک ہے, ایکویشن کی کسی بھی سائڈ پر دوسری چیز کو لے جاؤ تو اس کا اصول تو آپ کو پتا ہے. لہذا بنیادی بات سیلس مائنس ویریبل کاسٹ از کنٹریبیوشن مارجن. اب اگلی بات کیا ہے, سلائڈ پر دیکھ لو کہ کنٹریبیوشن مارجن میں سے فکسڈ کاسٹ کو لیس کریں تو پروفٹ آتا ہے, اور اس کو بھی الٹ سیدھ کر لو کہ پروفٹ پلس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن. اور 5ویں اور آخری بات جو میں نے سلائڈ میں آپ کو بتائی ہوئی ہے وہ ہے کہ سیلس مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو فکسڈ کاسٹ پلس پروفٹ. ان باتوں کو رٹا نہیں لگانا, یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو جسٹ میں نے آپ لوگوں کو یہ ایکویشن کے اندر گھما دیا, ادروائز کیا ہے وہی بات. اس کو جسٹ آپ تھوڑا سا ویژلائز کریں, اپنے دماغ کے اندر اس بات کو لے کر آئیں. سیلز مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن. کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. اوکے, اب اگر آپ اس کو پروفٹ پلس فکسڈ کاسٹ کو کنٹریبیوشن مارجن کہہ دیتے ہیں تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. کنٹریبیوشن مارجن مائنس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ. اب اگر کنٹریبیوشن مارجن کو ادر وے راؤنڈ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ سیلز مائنس ویریبل کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن نہیں حاصل کرنا چاہتے, اس طرح سے آپ ادر وے راؤنڈ آتے ہیں, تو کیا بنے گا؟ پروفٹ پلس فکسڈ کاسٹ از اکول ٹو کنٹریبیوشن مارجن. بات بڑی سادہ سی ہے, اس لیے آپ نے اس کو رٹا لگانے کی بجائے اس کو کانسیپٹ پر سوچ کر یاد کرنا. ٹھیک ہے, خام خواہ کی آپ نے رٹالائزیشن پہ نہیں جانا. اوکے, تو جناب یوں ہمارا کنٹریبیوشن مارجن بیسڈ انالیسس کمپلیٹ ہوا. آج نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی بریک ایون انالیسس پر ہوگا. آپ کو بتاؤں گا کہ بریک ایون کیا ہوتا ہے. آپ فی الحال پریکٹس کیجئے گا کنٹریبیوشن مارجن کے ڈفرینٹ سینیریوز کی. اوکے جی, مجھے آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.